بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب نکاح پڑھ رہے ہیں۔ باب الاکفاء فی المال، مال میں برابر لوگوں کا بیان۔ کفو کی جمع اکفاء ہے نا، کفو کہتے ہیں برابر کا جو بندہ ہوتا ہے، جیسے ہے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کا اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ باب کہیں کہ مال میں برابر لوگوں کا بیان آیا، مطلب مال میں بھی برابر ہونا چاہیے، اور نیچے ساتھ ہی باب کے ضمن میں کہہ دیا وتزویج المقل المسریۃ، المقل کہتے ہیں غریب بندے کو، کم مال والے کو، یہ نیچے لکھا ہوا ای الفقیری، المسریہ مالدار، اسرا یسری اسرا مالدار ہونا، المسریہ مالدار عورت، اور غریب بندے کا مالدار عورت سے نکاح کرنا یا کروانے کا بیان۔ یہ تزویج بمعنی تزوج بھی آ جاتا ہے، اور یہ اپنے اصل معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پیچھے باب تھا باب الاکفاء فی الدین، دین میں برابر لوگ، یہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ دین میں جو برابری ہے نا، آپ دو لوگوں کا آپس میں عقد کر رہے ہیں تو اس میں دین دیکھا جائے، اگر ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے پھر نہیں ٹھیک، ادروائز ٹھیک ہے۔ باقی اور جو چیزیں بعض لوگوں نے یہ شرطیں جو ہیں نا وہ لگائی ہوئی ہیں، یہ چیز بھی دیکھیں آپ، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، تو یہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، یہ ہم نے خود ہی ڈیولپ کی ہوئی ہے، یہاں پہ ہم نے جو بنایا ہوا ہے فلاں خاندان افضل ہے، فلاں خاندان جو ہے وہ جناب کمتر ہے، اور جب شادی کی بات ہوتی ہے بہت سے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے حیرت ہوتی ہے، ویسے بہت سے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، اچھے بھلے جناب لڑکیاں ہوتی ہیں، مال خاندان کی وجہ سے نا وہ جی فلانا ساڑھے خاندان ہے، اس کو اٹھا کے ایسی جگہ پھینک دیتے ہیں کہ وہ لڑکی ضائع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے جناب وہ لڑکے اچھے ہوتے ہیں، اور اس کے جو نکاح ہے وہ بس جی اچھے رشتے مل رہے ہیں، نہیں وہ جو خاندان نہیں ہمارا، اسی جناب جٹاں تو باہر نہیں کری دا، اسی راجپوتاں تو باہر نہیں کری دا، اسی فلانے جناب رانے ہیں اس تو باہر نہیں کری دا۔ یہ جو ساری ہیں نا، یہ ہم نے خود ہی یہ چیزیں یہاں پہ ڈیولپ کی ہوئی ہیں۔ ماضی میں یہاں پہ اس معاشرے میں جو لوگ اوپر تھے انہوں نے اپنے یہ چیزیں بنا دیں تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں، نیچے والے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہمارے مقابلے میں نہ آئیں، وہ ذہنی طور پہ یہ سمجھیں کہ ہم کم تر ہیں اور وہ پیچھے ہی رہیں۔ اور اس لیے ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے جن معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کا مقابلہ نہیں کرتے۔ جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں، آپ جن کو مغربی معاشرے کہتے ہو، اب وہاں پہ آپ چیک کر لیں، یہ وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں پہ جب نکاح کیا جاتا ہے، یہ چیزیں میں نے مطلب میں پڑھتا بھی ہوں، اور میرے مطلب یہ میں نے پڑھانا تھا، لاسٹ سے میں نے اس کو سٹاپ کیا، میرے ذہن میں نے کہا کچھ کویسچن ہے میں دیکھ کے پھر میں بتاتا ہوں۔ جب میں نے اپنے بھائی کو کال کی، وہ باہر ہوتے ہیں، تو میں نے کہا وہاں پہ جب شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں تو کیا چیزیں وہ دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ دیکھتے ہیں لڑکی جو ہے نا وہ خوبصورت ہے یا کہ نہیں ہے، اور پڑھی لکھی ہے یا کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتی ہے، بس یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ میں نے کہا اس کے علاوہ؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ بھئی خاندان فلاں ہونا چاہیے یا فلاں چیزیں، تو انہوں نے کہا یہ چیزیں ادھر نہیں دیکھتے، یہ جو جاہل معاشرے ہوتے ہیں نا، یہ وہاں پہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یہاں پہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کام کا ہے یا کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ باب الاکفاء فی المال وتزویج المقل المسریۃ۔ چلیں، بہرحال مین جو چیز ہوتی ہے وہ لڑکا اور لڑکی، ابھی انہوں نے اپنے آپس میں زندگی گزارنی ہے نا، تو مین یہ چیز ہے، آپ یہ دیکھ لیں بھئی جس لیول کا ہے، یعنی اس کی علمی جو صلاحیت ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ، اور لڑکی جو ہے اس کے جو رجحانات ہیں، اگر متضاد ہیں تو پھر چلیں آپ نہ کریں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں تاکہ مسئلہ نہ بنے۔ اب یہ چیزیں مثلا میں مثال دے رہا ہوں، ابھی ایک لڑکا ہے وہ جناب جس کو ہم کہتے ہیں معاشرے میں قدامت پرست، وہ جو قدیم اقدار ہیں اس کے پیچھے چلنے والا ہے، اور ایک جو لڑکی ہے وہ جدت پسند ہے،
ابھی ان کا، لیکن اگر رجحانات ملتے ہیں قریب قریب ہیں تو پھر آپ عقد کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مین جو چیز ہے ہمارے مذہب میں وہ دین ہے، باقی جو چیزیں ہیں ان کی ثانوی حیثیت ہے، اولی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یس۔ عن ابن شہاب قال اخبرنی عروۃ انہ سأل عائشہ، وہی پیچھے والی حدیث لے کر آ گئے۔ ابھی ولی جو ہے وہ نکاح کر رہے ہیں عورت کے ساتھ، پیچھے بات بھی گزری ہے نا، عورت مالدار ہے، اس کے پاس مال ہے، مال کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مہر نہیں دے رہا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ گویا وہ غریب ہے، تو غریب آدمی وتزویج المکلی المسریہ، غریب آدمی مالدار عورت سے نکاح کر رہے ہیں اور نکاح یہ کر سکتے ہیں۔ اخبرنی عروۃ انہ سأل عائشہ، انہوں نے عائشہ سے سوال کیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اس آیت کے بارے میں، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کرو گے تو پھر کیا کرنا ہے، اس کا کیا پس منظر ہے؟ عائشہ نے کہا یا ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، ہذہ الیتیمہ، یہ یتیم لڑکی، تکون فی حجر ولیہا، اپنے ولی کی پرورش میں ہوتی ہے، فیرغب، پھر وہ رغبت رکھتا ہے، فی جمالیہ و مالیہ، اس کی خوبصورتی اور مال میں، خوبصورت بھی اور پیسے بھی ہیں، اس کو جائیداد، وراثت، انہیریٹنس اس کو پیچھے سے ٹرانسفر ہوئی ہے، وہ یرید ان ینتقص صداقہا، اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس کا مہر کم دے۔ سمجھ آ رہے؟ فنہوا عن نکاحہن، ان کو روک دیا گیا ان کے نکاح سے، الا ان یقسطوا، مگر یہ کہ وہ انصاف کریں، فی اکمال صداق، مہر کو مکمل دینے میں۔ اگر وہ اس لیول کی کسی لڑکی سے کرتا تو کتنا مہر دیتا؟ اس دور میں معاشرے میں رائج تھا نا، ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی چیزیں رائج ہوتی ہیں نا، بعض معاشروں میں یہاں پہ دیکھ لیں جناب، جو ادھر ہیں باہر کے قبائلی قسم کے لوگ ہیں یا افغانستان والے ہیں، جو ادھر بعض لوگ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں جناب جب نکاح کرتے ہیں تو جناب بندہ جو ہوتا ہے نا وہ 100 گائے دیتا ہے، 50 گائے دیتا ہے، 500 گائے دیتا ہے اپنے پوزیشن کے مطابق، وہ کہتا ہے میں اس کو مہر دے رہا ہوں۔ تو ادھر بھی ہمارے ہاں مختلف، ہر معاشرے میں، کیونکہ یہاں ہمارا معاشرہ بیسکلی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، ایک جو ہے ایلیٹ کلاس ہے، اشرافی ہے، طبقہ اشرافی ہے، ایک مڈل کلاس ہے، متوسط طبقہ ہے، اور ایک غریب ہیں، موسٹلی غریب ہیں۔ ابھی عموماً وہ آپ جیسے اپنے جیسے لوگوں میں لوگ کرتے ہیں، اور پھر ان میں اپنے حساب سے ہی سوسائٹیاں بھی ہماری الگ الگ ہیں، غریبوں کے جو ہیں وہ محلے علاقے الگ ہیں، امیروں کے الگ ہیں، لائف سٹائل بھی الگ ہے، تعلیم ایجوکیشن بھی الگ ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں اسلام برابری کا ہے جناب، یہ باتیں ہوائی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو لیڈران ہیں وہ بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ادروائز جو لوگ اوپر ہیں ان کے اپنے بچوں کے لیے اور جو عوام الناس کے بچے ہیں ان کے لیے الگ الگ اصول ہیں، اپنے بچوں کے لیے جدوجہد اور عوام الناس دوسرے غریب لوگوں کے بچوں کے لیے جدوجہد، یہ الگ الگ ہیں، ایفرٹس الگ ہیں، اور سمجھ آئیے؟ تو اس لیے وہاں الا یقسطوا فی، انہوں نے کہا کہ مطلب اس لیول کی جو عورت ہے، اگر کوئی بندہ شادی کرتا ہے تو جتنا مہر دینا چاہیے اتنا دے وہ، الا یقسطوا فی اکمال صداق وامروا بنکاح من سواہن، اور ان کو حکم دیا ان کے علاوہ عورتوں سے نکاح کرنے کا، بنکاح من، ان عورتوں سے نکاح کرنے کا سواہن جو ان کے علاوہ ہیں۔ عائشہ نے کہا واستفتناۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک، لوگوں نے اللہ کے نبی سے اس کے بعد پھر فتویٰ طلب کیا، فانزل اللہ، اللہ نے یہ کلمات نازل کیے، یستفتونک فی النساء، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، رہنمائی مانگتے ہیں عورتوں کے بارے میں، الا وترغبون ان تنکحوہن، یہاں تک یہ آیت نازل کر دی کہ بھئی وہ اس آیت میں تو ساری تفصیل بتا دی ہے۔ فانزل اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کی یہ بات کہ یتیم آتا، آگے پھر وہی تفصیل ہے، اذا کانت ذات جمال و مال، جب وہ خوبصورتی والی اور مال والی ہوتی ہے، رغبوا فی نکاحہا و نسبہا، لوگ رغبت رکھتے ہیں اس کے نکاح میں اور نسب میں، فی اکمال صداق، مہر کو مکمل دینے میں، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا، جب اسے نفرت کی جاتی ہے، اعراض کیا جاتا ہے، راغبان کا اعراض کرنا، نفرت کرنا ہی ہوتا ہے، بھائی لڑکی پسند نہیں ہے نا، کہ لڑکی پسند نہیں ہے، فی قلۃ المال، مال کے کم اور جمال کے کم ہونے کی وجہ سے ترکوا، لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، اور اس کے علاوہ اور عورتیں جو ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ عائشہ نے کہا فَكَمَا يَتْرُكُونَ حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، جیسا کہ وہ چھوڑتے ہیں جب وہ اس سے بے رغبتی رکھتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، فَلَيْسَ لَهُمْ، ان کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے،
ینکحوہا کہ وہ نکاح کریں اس سے، اذا رغبوا فیہا جب اس میں رغبت رکھتے ہیں، رغبت رکھیں، الا یقسطوا لہا مگر یہ کہ وہ انصاف کریں اس کے لیے، ویؤتوہا کا الاوفا من الصداق مہر میں سے پورا پورا حق اس کو دیں، ویؤتوہا اور اس کو دیں حق کہا اس کا الاوفا پورا پورا من الصداق مہر میں سے۔ چلیں عورت کی نوست سے بچے جانے کا بیان یہ باب قائم کیا، اور نیچے مختلف حدیث لے کر ہے جس کا خلاصہ کلام یہ ہے، یہ ساری بات انہوں نے یہاں پہ کی ہوئی ہے یہ حاشیے میں، یہ میں پڑھوں گا، بات بہت لمبی ہو جانی ہے، اور کل بھی ہماری جو ہے نا وہ چھٹی ہوگی، اس لیے پھر ہماری کتاب پیچھے چلی جاتی ہے۔ خلاصہ کلام میں بتا رہا ہوں، ادھر میں یہ سارا حاشیہ میں نے پڑھا ہے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ عورت میں نوست ہے اور گھر میں نوست ہے گھوڑے میں، مطلب یہ ہے کہ ان کی ذات میں نوست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نوست کا مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ بے برکتی ہے، یعنی کوئی چیز کسی کام میں رکاوٹ کا جو ہے نا وہ سبب بنے، تو ان کی ذات میں نوست نہیں ہے۔ یہ نیچے مختلف حدیث لے کر آئے نا، وضاحت کر دی۔ اگر ہاں مناسبت نہ ہو ان چیزوں سے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے برکتی اور نوست ہے، اور اس کا جو ہے نا ازالہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کا ازالہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب بے برکتی یا مناسبت نہ ہونے، بے برکتی کا کیا مطلب ہے؟ بے برکتی کا مطلب یہ ہے، نوست کا مطلب یہ ہے کہ مناسبت نہیں ہے، جبکہ یہ وہ چیزیں جن سے انسان کا دن رات سروکار ہوتا ہے۔ اس دور میں لوگ آتے جاتے تھے، سواری ضروری ہے، گھر میں بندہ رہتا ہے تو گھر جہاں پہ آپ نے محفوظ رہنا ہے، دھوپ سے بارش سے آپ نے بچنا ہے، اور ایک باؤنڈری لائن ہے جہاں لوگ آتے جاتے نہیں، آپ اس کے اندر محفوظ ہو، اندر جو مرضی آپ کریں، جس کو آپ گھر کہتے ہیں، دار کہتے ہیں۔ پھر ایک عورت ہے جس کے ساتھ بندہ زندگی بسر کرتا ہے، تو یہ وہ چیزیں جن کے ساتھ بندے کا زیادہ ربط ہے۔ اگر ان سے مناسبت نہ ہو، گھر اس طرح کا ہے کہ اڑوس پڑوس اچھے نہیں ہیں، یا آب و ہوا کا مسئلہ ہے، تو بندہ اس سے صحت متاثر ہوتی ہے، ذہن متاثر ہوتا ہے، بندہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے اڑوس پڑوس سے، تو پھر گویا ادھر نوست ہے۔ یا پھر عورت اس طرح کی ہے جناب خام خواہ ایک دوسرے کے کیڑے نکال رہے ہیں، یا عورت جو ہے اس کے، تو پھر عورت میں۔ یا پھر گھوڑا اس طرح کا، سواری اس طرح کی ہے کہ راستے میں وہ تنگ کرتی ہے، بھاگ جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ بندہ کام کرنے جا رہا ہے، راستے میں سے جناب گھوڑا بھاگ گیا، یا گاڑی پہ جا رہا ہے، گاڑی خراب ہو گئی، راستے میں بیٹھا ہوا ہے، آگے والا کام بھی رہ گیا، پیچھے والا بھی راستے میں پھنس گیا، تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ایسے گھر کو آپ بیچ دیں جہاں پہ اڑوس پڑوس اچھے نہیں ہیں، اور ایسی بیوی اس سے آپ الگ ہو جائیں اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں۔ کون سا بھی عقد کا یہ مطلب ہے کہ ہون دو میں کٹھے مرنا ہے تو ایک کی قبریں جانا ہے گا، بھئی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو جیسے آپ نے معاہدہ کیا تھا دنیا کی، جیسے اور معاہدے آپ کرتے ہیں، آپ توڑ دیتے ہیں، تو اس کو ترک کر دیں، ختم کر دیں۔ ابھی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے جناب جان چھڑوانا چاہتا ہے تو عورت والے، یا عورت جان چھڑوانا چاہتی ہے تو بندہ، بس یہاں پتہ ہے بہت سی لڑکیاں الگ ہونا چاہتی ہیں جناب، اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے یا نہ رہے، عورت کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ خود ایسے ماحول پیدا کرتا ہے، عورت اس سے جب الگ ہوتی ہے کہیں اور چلی جاتی ہے تو جناب اب یہ بندہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، اور خود ہی ویسے ماحول۔ اس میں بہت سی چیزیں، بہت سے اسباب ہیں، اگر میں باتیں کروں گا تو کہیں اور بات نکل جائے گی۔ خلاصہ کلام اس کا یہ ہے، باب ما یتقی من شؤم المرأۃ، عورت کے نوست سے بچے جانے کا بیان۔ وقول تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویوں میں سے بعض، تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بیویاں دشمن نہیں ہیں، تمام بیویاں دشمن نہیں ہیں، اور دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں۔ جب خیر کی طرف کوئی چیز رکاوٹ ڈال رہی ہے تو گویا اس میں نوست ہے، بے برکتی ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے۔ ان حمزہ و سالم ابن عبداللہ ابن عمران عبداللہ ابن عمران ان رسول اللہ قال، اللہ کے نبی نے کہا، شؤم فی المرأۃ والدار والفرس، نوست گھر میں ہوتی ہے، عورت میں ہوتی ہے، فی المرأۃ عورت میں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے، والفرس اور گھوڑے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ باب کا مطلب یہ بات کر دی، حدیث لے آئے، اب اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے ہر عورت میں نوست ہے، آگے پھر نہیں ہے کہ نہیں، اگر ہو تو ان میں ہوتی ہے، ویسے نوست نہیں ہے دنیا میں۔ اور اگر یعنی جو ہمارے ہاں معاشرے میں تمام پرستی ہوتی ہے ایسے خام خواہ،
فلاں چیز منحوس اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کوئی نوست یا بے برکتی والا معنی لینا چاہتے ہیں یا کوئی بات آپ کو کہیں نظر آتی ہے تو ان میں نظر آتی ہے، اگر نامناسبت ہو تو یہ ساری بات کا جو ہے نا وہ خلاصہ کلام ہے۔ آگے جو حدیث ہے اس میں کیا حدیث ہے؟ حدثنا محمد بن منہال قال حدثنا یزید بن زرین قال حدثنا عمر بن محمد العسقلانی عن ابیہ عن ابن عمر قال ذکر شوم عند النبی، لوگوں نے نوست کا ذکر کیا اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کان شوم فی شیء، اگر نوست کسی چیز میں ہے ففی الدار والمرأۃ والفرس، تو گھر میں ہے، عورت میں اور گھوڑے میں۔ آگے پھر وہی ان سالم ابن سعد ان رسول اللہ قال ان کان فی، اگر یہ چیز کسی چیز میں ہے ففی الفرس والمرأۃ والمسکن، تو مسکن کی بات ہے۔ آگے حدیث ان اسامہ بن زید عن نبی قال ما ترکت بعد فتنۃ، میں نے نہیں چھوڑا اپنے بعد کوئی فتنہ اضر علی الرجال، جو مردوں پر زیادہ مضر ہو، نقصان دہ ہو، من النساء، عورتوں سے بڑھ کے، عورتوں سے بڑھ کے۔ اب یہ حدیث کیوں لے کر آئے؟ یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے، یہاں اس میں تو نوست کی بات نہیں ہے، تو نمبر 2 میں یہ جواب دیا ہوا ہے۔ قال شیخ تقی الدین سبکی فی راد البخاری هذا الحدیث عقب حدیث ابن عمر وسال بعد ذکر الآیت فی ترجمہ اشارۃ الى تخصیص الشوم بمن یحصل من العداوۃ والفتنۃ لا کما یفهم بعض الناس من التشاؤم بعینها وان لها تاثیرا فی ذلک وهي شیء لا یقول به احد من العلماء۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اشارہ کر رہے ہیں، یہ حدیث لا کے یہ تبصرہ کر رہے ہیں نا شیخ تقی الدین سبکی، یہ امام بخاری یہ حدیث کیوں لے کر آ گیا؟ اوپر والے شوم کی حدیث ہے، یہ کہتے ہیں یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو شوم ہے یہ خاص ہے اس کے ساتھ جس سے عداوت اور فتنہ حاصل ہو، جس سے عداوت اور فتنہ حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ لا کما یفہم بعض الناس، نہ کہ ایسے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، من التشاؤم بعینہا، شوم پکڑ نوست لینا ان کے وجود کے ساتھ، او یا پھر یہ کہ اس کا اثر ہے، عورت کا اثر ہے فی ذالک، اس میں چلیں۔ اور پھر پہلے ہم ان کو تعلیم نہیں دیتے، اور ٹھیک ہے دماغ ان کا بند ہوتا ہے، معوف ہوتا ہے، خود ہم بدھو بنا دیتے ہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں اس کی نوست ہے۔ ابھی ایک چیز آپ نے ٹریننگ نہیں دی، آپ نے اس کو سکھایا نہیں، اس میں آپ نے ڈربے میں اس کو بند کر کے رکھ دیا، بعد میں آپ اس سے توقع کر رہے ہیں کہ جناب وہ اعلیٰ درجے کی ہنر مند ہو اور سلیقہ مند ہو، اعلیٰ اعلیٰ کھانے پکا کے آپ کو دے، اور جناب آپ کو بڑی ڈریسنگ آپ کی اچھی ہو، گھر میں سارا یہ وہ، آپ نے سکھایا تو ہے نہیں، تعلیم تو دی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بندہ ہے، آپ بندے کو تعلیم جب نہیں دیتے ہو، آپ بند کر کے رکھتے چھوڑ دو اس کو نا، تو وہ بندہ بھی تو للو ہی ہوتا ہے، للو نہیں ہوتا۔ اور بھائی جو سیکھے گا وہی آگے آئے گا نا، ادروائز تو للو کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی خوبیاں نہیں ہیں۔ جب آپ نے کوئی چیز ڈالی نہیں ہے کسی چیز میں، کمپیوٹر میں، تو وہاں سے کیسے آپ توقع کریں گے کہ اس کے اندر سے بہت اچھے اچھے آپ جو چیزیں دیکھیں، پروگرام، آپ کچھ اس میں ان پٹ کریں گے تو ان پٹ ڈالیں گے تو آؤٹ پٹ آئے گی نا۔ چلیں، باب الحرۃ تحت العبد، آزاد عورت غلام کے بیوی ہو، اس کا بیان نیچے، تحت العبد غلام کی بیوی ہو۔ چلیں، آزادی غلامی جو ہے نا یہ حائل نہیں ہے نکاح میں۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آزاد عورت غلام سے کر سکتی ہے اور غلام جو ہے وہ آزاد سے، اور ٹھیک ہے ہاں، لیکن یہ والی صورت ہے۔ ادروائز میرا خیال ہے جہاں معاشرے میں کوئی غلامی اگر ماضی میں پائی جاتی تھی نا، ایسی مثال مشکل ملے گی کہ کوئی آزاد عورت ہو اور پھر جو ہے نا وہ غلام سے شادی کرے، مشکل ہی ایسا میرا خیال ہے ایسا۔ لیکن وہ چونکہ یہاں پہ یہ باب قائم کر دیا، وہ صورت ایسی ہے کہ دونوں غلام تھے اور پھر ایک آزاد ہو گئے، تو اس لیے باب الحرۃ تحت العبد انہوں نے قائم کیا۔ آج کل تو بہرحال غلامی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اور بین الاقوامی طور پہ اس کے اوپر پابندی ہے، ملک جو ممالک ہیں وہ بھی اجازت نہیں دیتے، وہاں بھی قوانین اس کے خلاف ہیں، تو لہذا اس کی تفصیل میں ہم جو ہے ہو سکتی ہے یا کہ نہیں ہو سکتی، تو یہ ایسے جو ہے نا ایک لا حاصل گفتگو ہوگی فی الوقت۔
عن عائشہ کالا، حضرت عائشہ سے مروی ہے، قالت انہوں نے کہا کانا فی بریرہ ثلاث سنن، بریرہ میں 3 سنتیں جو ہے نا، بریرہ کی وجہ سے 3 سنتیں وجود میں آئیں۔ آتا کا تو وہ آزاد ہوئی، فخیرت اس کو اختیار دے دیا گیا، تو یہ پتہ چلا کہ آزاد ہونے کے بعد عورت کو اختیار ہے بندے کے ساتھ ہی رہے یا نہ رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ولا لمن آتا، ولا اس کے لیے جس نے آزاد کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کے مالکوں نے شور مچایا، ولا ہماری ہے، ولا سے مراد ریلیشن، آپ کو میں نے پہلے 1000 دفعہ بتایا ہے، جیسے بندہ نکاح کرتا ہے تو ایک ریلیشن قائم ہوتا ہے، بندہ کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے ایک ریلیشن ہوتا ہے، ایسے ایک بندے نے کسی غلام کو، لونڈی کو آزاد کر دیا، اس کا ریلیشن ہے۔ اب اگر اس کا کوئی اور وارث نہیں ہے تو پھر اس کی جائیداد اس کو ملے گی، یعنی آزاد ہونے کے بعد جو وہ کمائے کمائے گا۔ اور آپ کو میں نے اس میں لاجک بھی بیان کی تھی، یاد ہے؟ لوگ بکتے بکاتے آتے تھے بھائی، جیسے جانور ہوتے ہیں۔ اب آپ کے گھر میں بکری ہے، آپ کے گھر میں بھینس ہے، آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے کہ بھئی اس کا ابا کون سا ہے، اس کی امی کون سی ہے، یہ بکری کہاں پیدا ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، ڈھونڈیں گے؟ ہاں جی بہت بول رہی ہے بکری، آپ کہیں جی لگتا ہے اپنی ماں نو یاد کر دی پی، اپنی نانی نو، چلو پتہ کرو جی کتوں لے گئے تھی، بھاولپور منڈی چوں، وہ تو فون بندے نو فون کرو لبو بھئی اندہ ابا کتے، اندی امی کتے نو ملانا ہے گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو انسان بھی ویسے بکتے بکاتے آتے تھے، تو جو چلے گئے ابے امی ماضی میں گم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پھر آگے ظاہر بات ہے جس نے آزاد کیا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس کے ساتھ تعلق اس کا جوڑ دیا۔ الولاء لمن آتاکا ودخل رسول اللہ، اللہ کے نبی داخل ہوئے، وہ برمتن علی النار، ہانڈی جو ہے وہ آگ پہ دی، وقرب الیہ خبز وادم من ادم البیت، اور آپ کے قریب کی گئی روٹی اور گھر کے سالنوں میں سے ادم ایک سالن۔ آپ نے کہا لم ار البرما، میں نے ہانڈی نہیں دیکھی، علم حمزہ استفہام معذوف ہے، آگے باہر لکھا ہوا ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ وہ جو آپ نے ہانڈی دیکھی تھی نا، گوشت پک رہا تھا، لحم تصدق علی بریرہ، وہ گوشت تھا جو بریرہ پر صدقہ کیا گیا، وہ اس کا پک رہا ہے۔ وانتا لا تاکل صدقہ، آپ تو صدقہ کھاتے نہیں۔ آپ نے کہا ہوا علیہ صدقہ، وہ اس کے اوپر صدقہ ہے، والنا ہدیہ، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ جہت چینج ہونے سے احکام جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ چلیں، شادی نہیں کی جائے گی، یا لا یتزوج، آدمی شادی نہ کرے 4 سے زیادہ عورتوں سے، لقول تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے کہا مثنا و ثلاث و رباع، 2 اور 3 اور 4، ٹھیک ہے۔ علی بن حسین نے کہا یعنی مثنا او ثلاث و رباع، یا واو او کے معنی میں، یہ قول لا کے امام بخاری رحمہ اللہ وضاحت کر رہے ہیں۔ وہ قول جل ذکرہ اولی اجنیات مثنا و ثلاث و رباع، یعنی مثنا یعنی پروں والے 2 3 4 پروں والے، یعنی مثنا او ثلاث او رباع۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ بعض لوگ ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اچھا کہ یہ بھی لکھ دیا جی، یہ جو ہے غیر مقلد اہل حدیث ہیں، یہ بھی کہتے ہیں 4 سے زیادہ شادیوں کا۔ میں نے تو آج تک نہیں سنا، یہ ہماری کتابوں میں کہیں پڑھا، پتہ نہیں یہ کہاں سے، ایسے ہی ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ کوئی غلط بات ہے نا کسی مخالف کے کھاتے میں ڈلتی ہے تو اس کو ڈال دو، اس کو بدنام کرنے کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، خوارج کے بارے میں لکھا ہوا جی، خوارج اس کے قائل تھے۔ ویسے وہ کتابوں میں جب میں حیران ہوتا ہوں، وہ خارجیاں نے کیڑے مفتی سن جنہوں نے فتویٰ دیا اور کدھر لکھی ہوئی ہیں وہ باتیں ساری، ٹھیک ہے۔ وہ کون سے خارجیوں کے مفتی تھے جنہوں نے فتویٰ دیا اور وہ کہ باتیں ساری لکھی گئیں؟ بہرحال مجھے حیرت ہوئی، مجھے فی الحال شیعہ پھر میں نے کوئی میری نظر سے ایسی بات گزری نہیں، یا کوئی کتاب نہیں گزری، کوئی کتاب اس کے اوپر لکھی ہوگی۔ ادروائز آپ ایک لوگ مطلب ایک قوم آتی ہے یا کوئی مخصوص لوگ آتے ہیں، آپ 500 سال کے بعد ایک بات لکھ کے ان کے کھاتے میں ڈال دو 1000 سال کے بعد، یہ غلط طریقہ ہے۔ چلیں، ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، یہ جو سنی لوگ ہیں وہ شیعوں کے کھاتے میں جناب غلط باتیں ڈالتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بات کو غلط انداز میں رنگ دے کے، یہ تعصب کی بنا پر ہم کرتے ہیں۔ اور جو شیعہ حضرات ہیں وہ جناب وہ ہر بات کو، سنیوں کی ہر بات کو غلط انداز میں پیش کریں گے۔ پھر یہ سنی جو ہیں ان میں آگے جو نیچے فرقے ہیں مختلف بنے ہوئے ہیں، تو جو گروہ ہیں تو وہ ایک جو ہے نا وہ دوسرے کے خلاف، اس کی جو بات ہے، اس کی جو حقیقی جو ٹرو جو لاجک ہے، جو حقیقی جو ریزن ہے، وجہ ہے، اس کو نہیں پیش کریں گے کہ فلاں بندہ فلاں چیز کا قائل ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے۔ اس کی کتاب کو آپ دیکھیں بھائی، ان کی جو بک ہے اس کو آپ کنسلٹ کریں، پھر اس کے بعد بتائیں، نہیں اپنے پاس ہی مفروضہ قائم کر کے جناب ایسے ڈال دیں گے۔ پڑھیں۔
حضرت عائشہ سے مروی ہے وہی پین کبھی تم اللہ تقصد فی الیتام، اس کی تفصیل کے بارے میں انہوں نے کہا یتیمت تو کون اندر راجل اکادمی کے بعد یتیم عورت سوری یتیم بچی ہوتی ہے وہ ولی ہوا اور وہ اس کا ولی ہے، فیتزوجھا علی مالھا، وہ اس سے نکاح کرتا ہے اس کے مال پہ، وہ نکاح کرتا ہے اس سے، ویسیء صحبتھا، اور اس سے اچھے طریقے سے ساتھ نہیں رہتا، بری رکھتا ہے اس سے صحبت، ولا یعدل فی مالھا، مال میں انصاف نہیں کرتا، فلیتزوج من طاب لہ من النساء سواہا، چاہیے کہ وہ نکاح کرے ان سے جو اس کو اچھی لگیں عورتوں میں سے، سواہا اس کے علاوہ اور عورتیں، مثنا وہ 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں۔ آپ نے کہا آپ اس سے نہ کرو، کہیں اور کر لو، اللہ تعالیٰ نے کہا نا اس یتیم بچی سے نہ کرو، کسی اور سے نکاح کر لو۔ چلیں بابن، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا بھائی وہ حرام ہے، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، اور رضاعت سے حرام ہو جاتا ہے وہ جو کچھ حرام ہوتا ہے من النسب، نسب سے، مطلب ایک گھر میں بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو جو رشتے جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں، ماں، نانی، ماں کی ماں، دادی وغیرہ، ایسے بیٹی، پوتی، نواسی، ٹھیک ہے، ایسے بہن اور بہن کے آگے اولاد، ٹھیک ہے، ایسے خالہ اور آگے اس کی خالہ اور آگے جو ہے نا کیا کہتے ہیں پھوپھی، ایسے بھانجی اور بھتیجی، جیسے یہ رشتے ایک خاندان میں پیدا ہونے سے حرام ہو جاتے ہیں، آپ بندہ ان سے نکاح نہیں کر سکتا، باہر کرے گا۔ ایسے اگر کسی نے کسی خاندان میں دودھ پیا تو رشتے حرام ہیں، سمپل سا اس کا یہ مطلب ہے، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ۔ چلیں، مطلب دودھ پیا ہے نا تو ماں بن گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیٹی اس کی بہن بن گئی ہے، اور اس کی ماں اس کی نانی بن گئی ہے۔ چلیں، آج کل بڑا مسئلہ بنا ہوا پتہ ہے، وہ ملک بینک، مدر ملک بینک کراچی میں کھولنا تھا کہ بھی عورتیں وہاں پہ دودھ جو ہے وہ گفٹ کریں، وہاں پہ رکھ دیا جائے، بچوں کا مسئلہ بنتا ہو، جو میں دودھ نہیں پلا سکتی، ایمرجنسی ہوتی ہے وہاں سے دودھ دے دیا جائے۔ دنیا میں کنسیپٹ ہے، پتہ ہے آپ کو اس چیز کا کہ نہیں ہے؟ وہ ایک نے سنا ہوگا اس نے، باقی سارے کہہ رہے ہیں نہیں، آپ ادھر اپنی دنیا سے باہر نکلا کرو نا، آپ کو پتہ چلے، تو باہر کی چیزیں بھی پڑھ لیا کرو۔ ہاں جی، یہ سارا دن گپے مارتے رہتے ہو آپ لوگ جو ہے نا، ہاں جی، دائیں میں باتیں کرنے کے بجائے اخبارات پڑھیں، میگزین، رسالے، لیٹسٹ جو ایشو آتے ہیں وہ پڑھیں، یہ فضول نہیں۔ ہاں جی، یہ جو ہوتے ہیں نا لو سٹوریاں لکھی ہوئی، یہ نہیں میں بات کر رہا ہوں، یہ نا استاد نے کہا تھا بھی میگزین پڑھیں یہ وہ، یعنی جس کے اوپر یہ کرنٹ ایشوز کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں، نیشنل ایشوز، انٹرنیشنل ایشوز، اس طرح کی جو چیزیں نا آپ پڑھیں، اور ہمارے جو مذہبی رسالے بھی آتے ہیں اس میں مختلف فتاوی ہوتے ہیں، اور ایک ایک مسئلے کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اہل علم کی آراء اس میں ہوتی ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، میرے حساب سے تو ویسے وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے بینک کھولنے کا، اس کی لاجک بھی ہے، میرا خیال یہ تھا کہ اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں، تو ورنہ مجھے ٹائم نہیں ملا تفصیلاً اس کے اوپر میں ڈسکس کروں کہ اسلام میں یہ رضاعت والے مسئلے میں کیوں حرام قرار دے دیا گیا، اور آج کل کی جو صورت ہے کیسے یہ مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ ان امرأۃ بنت عبد الرحمن ان عائشہ زوج نبی، حضرت عائشہ جو پیغمبر کی بیوی ہیں، اخبارہ تھا انہوں نے خبر دیا ان رسول اللہ کان عندہ، اللہ کے نبی اس کے پاس تھے، وَأَنَّا سَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ، اور انہوں نے سنی ایک آدمی کی آواز، یستأذن فی بیت حفصہ، حفصہ کے گھر کے بارے میں وہ اجازت مانگ رہا تھا۔ عائشہ نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا رجل یستأذن فی بیتک، یہ آدمی اجازت مانگ رہا ہے آپ کے گھر میں؟ اللہ کے نبی نے کہا اڑاؤ، میرا خیال ہے یہ فلاں بندہ ہے، لیمی حفصہ من الرضاعۃ، حفصہ کے چچا کے لیے بات کی، رضاعت کی وجہ سے جو چچا تھا۔ عائشہ نے کہا لو کان فلان حیا، اگر فلاں بندہ زندہ ہوتا، لأمیہا من الرضاعۃ، اپنے رضاعی چچا کے بارے میں بات کی، داخل علیہ، وہ بھی میرے پاس آتا، اس نے کہا وہ اس کا چاچا ملن آیا ہے نا، تو میرا چاچا بھی اگر ہوتا تو وہ بھی ملنے آتا ادھر۔ آپ نے کہا نام، ہاں، الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادۃ، جو دودھ پلانا یہ حرام کر دیتا ہے جو پیدائش ہے حرام کرتی ہے، یعنی اگر بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، دودھ پینے سے بھی وہ ساری چیزیں، وہ رشتے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ چلیں اور پڑھ دیا کرو، سو جاتے ہو آپ لوگ۔ ہاں، اللہ کے نبی سے کہا گیا، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اللہ تزوجوا،
ابنت حمزہ یا تتزوج، ایک تھا حذف ہے لکھا ہوا تتزوج، کیا آپ حمزہ کی بیٹی سے شادی نہیں کریں گے؟ آپ نے کہا انہا ابنت اخی من الرضا، وہ تو میری بھائی کی بیٹی کیا ہوئی، بھتیجی ہوئی نا، رضائی بھتیجی ہے۔ بشر بن عمر نے کہا حدثنا شعبۃ سمیت قتادہ سمیت جابر بن زید مثلہ، ایک اور سند سے بھی حدیث ہم نے ایسی سنی ہے۔ چلیں، ان ام حبیبہ ابنت ابی سفیان اخبرتها انها قالت یا رسول اللہ، حبیبہ نے کہا اللہ کے نبی ان کا اختی میری بہن بنت ابی سفیان، جو ابو سفیان کی بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لیں۔ آپ نے کہا وا تحبین ذالک، کیا تجھے یہ پسند ہے؟ اس نے کہا، میں نے کہا نام ہاں، لست لک بمخلیۃ، جب مخلیہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کے لیے اکیلی نہیں ہوں، کون سا بھی میں اکیلی بیوی ہوں، اور بھی یہاں پہ اتنی زیادہ عورتیں ہیں، تو اگر میری بہن آ جائے گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا، چلو اور نہیں تو دونوں مل کے گپ شپ لگایا کریں گے ہم۔ وَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، اور سب سے زیادہ محبوب ان میں جو میرے ساتھ شریک ہو خیر میں، وہ میری بہن ہے، یہ مجھے پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي، یہ چیز میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے کہا فَإِنَّا نُحَدَّثُ، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انا کا تريدو، کہ آپ ارادہ رکھتے ہیں انتن کیا بنت ابی سلمہ، ابو سلمہ کی بیٹی سے، جو آپ کے گھر میں جس نے پرورش پائی ہے، اس سے نکاح کر لیں۔ آپ نے کہا بنت ام سلمہ، ام سلمہ کی جو بیٹی ہے؟ میں نے کہا، آپ نے کہا لو انا لم تکن ربیبتی فی حجری، اگر وہ میری پروردہ پالی ہوئی میری پرورش میں نہ ہوتی، میرے گھر میں اس نے پرورش نہ بھی پائی ہوتی، ما حلت لی، وہ میرے لیے حلال نہ ہوتی۔ انہا لابنۃ اخی من الرضاۃ، وہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ ارضاتنی وبا سلمۃ سویبہ، مجھے اور ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ فلا تارزنا، ٹھیک ہے، تارزنا بھی آتا ہے، ہرگز تو نہ پر، یہ تم عورتیں نہ پیش کرو مجھ پہ، فلا تارزنا علیہ بناتکن، اپنی بیٹیوں کو، ولا خواتکن، اور اپنی بہنوں کو مجھ پر نہ پیش کرو۔ عروہ نے کہا اور سویبہ مولات لابی لہب، ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، کان ابو لہب کی لونڈی تھی، کان ابو لہب بن آتاکا، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ فرضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا۔ فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب فوت ہو گیا، اب اس سے لوگ جو ہے نا وہ دلیل پکڑتے ہیں مختلف قسم کے، ٹھیک ہے، یہ میلاد کے حوالے سے۔ اریہ بعض اہلہ بشر ہیبۃ، گھر والوں میں سے کسی کو بری ہیبت کے ساتھ، بری حالت کے ساتھ اریہ، وہ ابو لہب دکھایا گیا، تو قال لہ، اس نے اس سے کہا ماذا لقیتا، تو کس چیز کو ملا ہے؟ تو ابو لہب نے کہا لم القا بعدکم غیر انی، میں نہیں ملا تمہارے بعد علاوہ اس بات کے ایک انی سکیت ہوں، مجھے پلایا گیا فی ہذہ، اس جگہ میں، بی طاقت سویبہ، سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے۔ اب اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اب یہ اتنی سی بات سے خواب کس نے دیکھا اور خواب کے اندر کیا دکھایا گیا، خواب کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے، اب یہ آپ خود ہی دیکھ لیں، میں یہاں پہ کیا تبصرہ کروں۔ بھئی مجھے نہیں میں ملا تمہارے بعد علاوہ اس بات کے، اس جملے سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ پھر یہ خواب کون دیکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں جی بعض جگہوں میں آتا ہے یہ انگوٹھے اور یہ ساتھ والے انگلی کے درمیان جو گڑھا ہے اس میں مجھے جو ہے نا وہ دودھ پلایا گیا۔ اس کے اوپر بھی آگے بڑی بات کرتے ہیں جی، بعض لوگ کہتے ہیں جی اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے، دوسرا اس سے۔ چلیں، اس کا بیان جس نے کہا لا رضا، دودھ پلانا نہیں ہے بعد حولین، 2 سالوں کے بعد، مطلب یہ کہ 2 سال کے بعد اگر دودھ پلایا جاتا ہے نا، اس دودھ پلانے کا کوئی اثر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ چلیں، بعد حولین لقولی تعالیٰ حولین کاملین، مکمل 2 سال مکمل، لمن اس کے لیے ارادہ، جو ارادہ رکھتا ہے یتم الرضاعۃ، کہ وہ رضاعت کو پورا کرے، دودھ پلانے کو پورا کرے۔ وما یحرم من قلیل الرضاع و کثیری، اور اس بات کا بیان کہ تھوڑا دودھ پلانا حرام کر دیتا ہے اور زیادہ دودھ پلانا بھی۔ 2 طرح کا نقطہ نظر ہیں، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ بھئی دودھ عورت نے کسی بچے کو پلایا ہے نا، خواہ وہ 1 گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، اب رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اب وہ اس کی ماں بن گئی،
امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی کہتے ہیں یہی موقف، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں وما یحرم من قلیل رضاء و کثیر۔ ایک موقف یہ ہے کہ نہیں کم از کم 3 دفعہ جو ہے نا یا 5 دفعہ دودھ پلائیں گے تو پھر جو ہے نا وہ رضا ثابت ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ چلیں حضرت عائشہ مروی اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی داخل علیہ اس کے پاس گئے، وعندہا رجل، اور اس کے پاس ایک آدمی تھا، فکانہ تغیر وجہ، گویا کہ اس کا چہرہ، آپ کا چہرہ بدل گیا، کانہ کریہ ذالک، گویا کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ عائشہ نے کہا ان وخی، یہ میرا بھائی۔ آپ نے دیکھا، آپ نے کہا یہ کیڑا بندہ بیٹھا ہے؟ عائشہ نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ آپ نے کہا انظرنا من اخوانکن، تم دیکھو کون ہے تمہارے بھائی، فانما رضاۃ من المجاعۃ، جو دودھ پلانا ہے من المجاعۃ، یہ بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے، بھوک سے ہوتا ہے۔ یعنی بچپن میں اس کا الرضاء من المجاع کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی نے بچپن میں دودھ پیا ہے، جب بچے کو بھوک لگتی ہے اور اس کا انحصار دودھ کے اوپر ہے، تو پھر وہاں پہ رضاء ثابت ہوتی ہے، ادروائز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور صحیح ہے۔ اچھا، اس میں ویسے مجھے بڑا عجیب سی یہ بات، ایک ذہن میں کویسچن آتا ہے، مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ بھئی بچپن میں لوگ دودھ پلاتے تھے نا، کیا ایسا وہاں پہ تھا اس معاشرے میں کہ کوئی اور جو ہے نا وہ بڑا ہے، وہ دودھ پینا چاہتا ہے، چلو جی عورت اس کو دودھ پلا دے اور رضاعت کے لیے دودھ پلا دے، ایسا اس معاشرے میں رائج تھا؟ اگر رائج تھا تو اس کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا۔ یہ لکھا ہوا ہے جی مائیں دودھ پلاتی رہتی تھیں 2 3 4 5 سال تک، بچے بڑے ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، پہلے چھوٹے بچے کو دودھ پلایا ہوگا تو بڑے بچے کو دودھ پلائیں گے نا آپ۔ اگر چھوٹے بچے نے دودھ عورت کا نہیں پیا، آپ مجھے یہ بتائیں، ایک بچہ دودھ پیتا نہیں عورت کا 2 سال تک، 2 سال کے بعد وہ عورت کا دودھ پیے گا؟ آپ تجربہ کریں، چلیں، وہ تو نہیں پیے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں، یہ میرے ذہن میں نا کویسچن، رات کو میں جب پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات ہے، یہ میں نے کہ چلیں شیئر کر دوں گا، بس اگر شیئر کرنے سے کوئی اس کے ذہن میں کوئی اور بات آتی ہے تو پھر، اور میں اسٹڈی بھی مزید اس کے اوپر کروں گا میں۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے نمبر 11 میں بھی لکھا ہوا ہے من المجاع ای الجو، یعنی الرضاع التي تثبت بها الحرمۃ ما يكون في صغره، وہ رضاعت جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے، یہ وہ ہوتی ہے جو بچپن میں ہو، حتى يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته، یہ جوعته ہے، جوعته، وهذا اعم من ان يكون قليلا او كثيرا۔ ٹھیک ہے، ومذهب البخاری ان الحرمۃ تثبت برضعۃ واحدۃ وعلیہ ابو حنیفہ ومالک وقد صرح فی الترجمۃ بہ کذا فی الکرمانی۔ سمجھ آ رہی؟ اچھا، یہاں پہ ہے نا، مطلب 2 سال کے بعد آپ دودھ پلائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن حضرت عائشہ جو ہے نا وہ اس چیز کے قائل تھیں کہ اگر بڑا کو بندہ ہے اور آپ اس کو گھر میں آنے جانے دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو اور دودھ پلا دے، اس کا رضائی جو ہے نا وہ بیٹا بن جائے گا، ریلیشن قائم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بندہ خود نہیں دودھ پلا سکتا، یہ حضرت عائشہ کا موقف تھا، اور ایسا انہوں نے کیا بھی، یہ ادھر کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ میں گپے نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ وہ اپنی بہن کو کہہ دیتی ہے کسی اور کو، آپ اس کو دودھ پلا دو تاکہ یہ ریلیشن قائم ہو جائے، بہن دودھ پلا دے گی، میں اس کی خالہ بن جاؤں گی، تو یہ میرے پاس جو ہے نا یہ گھر میں آ جا سکتے ہیں۔ اب ایک طرف حضرت عائشہ تھیں، وہ یہ سمجھتی تھی یہ جائز ہے، ایک طرف اللہ کے نبی ساری بیویاں وہ کہتی تھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اور شیعہ حضرات جہاں اہل سنت پر اعتراضات کرتے ہیں نا مختلف، تو حضرت عائشہ پر بھی جو مختلف اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے، آج کل بھی اس کو بڑا جناب ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ یہ، تو بھائی آپ کا جو مذہب ہے اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب ایک بندہ ایک چیز سمجھتا ہے، یہ رضاعت، اب ایک واقعہ تو آتا ہے نا، بھائی وہ عورت آ گئی آپ کے پاس کہ فلاں ہمارے گھر میں رہتا ہے، بڑا ہو گیا ہے، آپ نے کہا دودھ پلا دو، نہیں ادھر واقعہ آتا ہے نا۔ اب ایک بندہ اس سے ایک چیز سمجھ کے اس کے اوپر بنیاد رکھ دیتا ہے، اس کی بیس موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کی بنیاد پر اس کو گمراہ یا کوئی غلط آپ تو نہیں ثابت کر سکتے۔
جبکہ آپ کے مذہب کے اندر یہ چیزیں ادھر موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں. یا تو تب آپ کہیں نا ایک چیز وہ بیس لیس، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، بندہ کوئی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال ہے بس کر دیں، ٹائم اوپر ہو گیا، ناشتہ بھی کرنا آپ نے. باب الابن الفالی، چھڑکیاں بند ہیں نا. باب الابن الفالی یہ لفظی ترجمہ ہے مرد کے دودھ کا بیان. لبن الفال کہتے ہیں مذکر کو. اچھا، باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ عورت نے دودھ پلایا لیکن وہ مرد کی وجہ سے نا، دودھ عورت کی شادی ہوئی اور اس کے بعد پھر نکاح کی وجہ سے عورت اس قابل ہوئی کہ آگے وہ دودھ پلا رہی ہے، اس لیے رشتہ جو ہے نا وہ مرد تک بھی پہنچے گا اور اس کا ریلیشن جو ہے وہ مرد کے ساتھ بھی ثابت ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی عورت نے دودھ پلایا تو مرد باپ کیسے بن گیا، اور جو مرد کے باقی رشتہ دار ہیں وہ. سمجھ آ رہی ہے یہ؟ اب ایک دفعہ میں نے پہلے بھی نا پیپر میں یہ دے دیا باب الابن الفال، اس پہ ماشاءاللہ کئی لوگوں نے کمڑیاں ماری ہوئی ہیں سر. بھائی مرد کے دودھ کا بیان، تو کئیوں نے لکھا ہوا یہ تو بات ہی غلط ہے. کئیوں نے کیا دیتا ہے ہاں یہ مرد کا دودھ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ مرد کا بھی دودھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باب الابن الفال میں نے پیپر میں ڈال کے نا میں نے کہا باب کی وضاحت کر دیں. تو ایسے عجیب و غریب طالب علموں نے کہ بھئی ہاں اگر مرد کا دودھ ہو، مرد دودھ پلا دے تو بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، ایسے تبصرے کیے ہوئے تھے. وہ باب کا کچھ اور مطلب ہے، اور یہ جناب اپنے پاس ہی طالب علم جو ہے نا وہ، جیسے میں نے ایک دفعہ میں نے وہ نا منطق میں نے کہا سور کی وضاحت کریں. سور کا ایک کنسیپٹ ہے سور، ادھر منطق میں لکھا ہوا سور حرام ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ادھر نہیں پایا جاتا کہیں اور پایا جاتا ہے اسلام کے اندر. اسی کے اوپر جناب طالب علم نے لکھ دیا بھئی وہ سور کا لفظ کوئی اور ہے اور یہ جناب کہیں اور لے گئے. ان عائشہ تھا انافلہ اخا بالکویسی جا یسادن علیہ، عائشہ سے مرویہ کہ افلا ابو القیس والا یا ابو القیس کا بھائی آیا، وہ یستاذن علیہ وہ اجازت مانگ رہا تھا ان سے، وہ عمھا من الرضاعتی اور وہ ان کا چچا تھا رضاعت سے، رضائی چچا. بعد ان نزل الحجاب، بعد اس کے کہ پردہ جو ہے وہ اترا. فابیت ان آذن لہ، میں نے انکار کر دیا کہ میں ان کو اجازت دے دوں. فلما جاء رسول اللہ، جب اللہ کے نبی آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اخبر تو بالذی صنعت، میں نے آپ کو بتایا اس کے بارے میں جو میں نے عمل کیا. فامرنی ان آذن لہ، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو اجازت دے دوں. ٹھیک ہے، اگرچہ عورت نے دودھ پلایا لیکن ریلیشن مرد کے ساتھ بھی ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے وہ حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ عورت نے دودھ پلایا مرد نے تو نہیں نا، تو پھر آپ نے کہا نہیں مرد کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور پھر اجازت انہوں نے دے دی. چلے یہ لکھا ہوا ہے، یہ نمبر باب الابن الفال میں نا، یہ آگے وہ لکھ رہے ہیں، یہ نشان لگا کے نیچے ای الرجل، الفال کا مطلب مرد ہے. ونسبت الابن الیہ مجازیۃ، نسبت مجازی ہے، لکونہ السبب فیہ، کیونکہ مرد سبب بنا ہے اس لیے نسبت جو ہے نا وہ مرد کی طرف کر دی. آپ نے پڑھا ہوا ہے حقیقی فاعل کے علاوہ اوروں کی طرف بھی نسبت ہو جاتی ہے جس کو مجاز کہتے ہیں. نہیں پڑھا ہوا آپ نے؟ اور بھائی علم بلاغہ میں نہیں پڑھا، علم اصول فقہ میں نہیں پڑھا آپ نے؟ ہاں جی، نسبت الی سبب بھی کر دیتے ہیں، الی ظرف بھی کر دیتے ہیں، یا مکان کی طرف کر دیتے ہیں، زمان کی طرف کر دیتے ہیں، سبب آلے کی طرف کر دیتے ہیں. باب شہادت المرضعاتی، دودھ پلانے والی کی گواہی کا بیان. ایک عورت دودھ پلاتی ہے اور وہ کہہ دیتی ہے میں نے دودھ پلایا، تو اب نکاح میں کیا اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں حدیث سے یہی بات لگ رہی ہے کہ بھئی بات کا اعتبار کیا جائے گا اگر بظاہر دیکھنے میں وہ جو صورت ہے وہ پاسبل ہو یا ممکن ہو. ٹھیک ہے، اور جیسے یہاں پہ ہوا
عرب معاشرہ تھا نا، اور بھائی عرب معاشرہ تھا، بچے دوسروں کا دودھ پی لیتے تھے اور لونڈیاں دودھ پلا دیتی تھیں، ٹھیک ہے، اور بچوں کی جو کوئی اور غذا ہے وہ بھی نہیں تھی سوائے دودھ کے۔ اگر ایک عورت کا دودھ نہیں تو دوسری عورت سے دودھ پلوا لیا، بلکہ لوگ دودھ پلانے کے لیے بچوں کو بھیجتے تھے۔ ہمارے جو پیغمبر ہیں ان کو بھی بھیجا گیا، ان کے آپ زندگی کے جو ابتدائی زندگی کے احوال ہیں آپ پڑھ لیں، سنیں دھیان سے، باتیں بند کر لیں۔ کچھ لوگوں کی قسمت میں باتیں لکھی ہوتی ہیں، ساری عمر انہوں نے باتیں کرنی ہیں، ابھی تھوڑا عرصہ پڑھ لو مہربانی کر کے، باقی ساری عمر آپ نے باتیں کرنی ہیں، علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا۔ حدیث کی کتاب کھول کے آپ باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہو، حیران ہوتا ہوں میں۔ تو اب ایسا معاشرہ ہے نا، وہاں پہ اگر ایک عورت کہہ دیتی ہے میں نے فلاں بچے کو دودھ پلایا، جہاں پہ دودھ پلانا ایسے کسی بچے کو کوئی بڑی انوکھی بات نہیں ہے، اور اس کا اظہار بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ جہاں معاشرے میں کوئی کام چل رہا ہو نا رائج ہو، وہاں پہ کوئی تعجب نہیں برتا جاتا، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہوتا ہے نا، ہر معاشرہ ہوتا ہے، ایک طرح کا معاشرہ ہوتا ہے، پینڈے کوئی پینٹ پا کے چلا جائے سارے لوگ ویکھن لگ پیندے نے، گورنمنٹ کے ادارے میں شہر میں کوئی طوطی پا کے چلا جائے لوگ دیکھتے ہیں طوطی والا بابا کتوں آ گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے تو برڑ وہاں پہ تھا، ایسے ہی عورت نے دودھ پلا دیا، بعد میں جناب بچے بڑے ہو گئے، شادی جب ہوئی بولا میں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اب اس کی بات کا اعتبار ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ادھر لوگ دوسروں سے دودھ پلواتے ہی نہیں ہیں۔ اب ایسے ہی اگر عورت آ کے کہہ دے، ٹھیک ہے، یہ اتنی سی بات ہے، اگر ایک عورت آ کے کہہ دے میں نے دودھ پلایا تھا فلاں کو، اب یہ نہیں کہ اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، ان کا نکاح توڑوا دیا جائے گا، نہیں، پھر اس کی تحقیق کی جائے گی، انویسٹیگیشن کی جائے گی، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ انہوں نے حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ اقوال لکھ دیے ہیں، عورت کی گواہی قبول ہے یا کہ نہیں ہے، بعض نے کہا 2 عورتوں کی گواہی، بعض نے کہا ادھر بھی دودھ پلانے میں بھی 1 مرد کی اور 2 عورتوں کی گواہی یا 4 عورتوں کی گواہی، یہ سارا ادھر لکھا ہوا ہے، صحیح؟ تو بھائی یہ جس طرح کا معاملہ ہے نا، یہاں پہ کون عورت جڑی وہ مطلب بندہ لبن جائے گی بھی میں دودھ پان لگی، آجو ویکھ لو آن کے، آجو بھائی، ہاں بندہ لبن جائے گی، وہ عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی یہاں پہ، میں تو حیران ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے وہذا معمول نمبر 1 حاشیے میں، یہ حدیث میں آگے حاشیہ لگایا ہوا، بلکہ یہ حدیث پڑھ لیں، میں پھر آپ پڑھ دیتا ہوں حاشیہ بھی۔ عن عقبہ بن الحارث قال وقع سمیت من عقبہ، مجھے بیان کیا عبید بن ابی مریم نے، یہ عبداللہ بن ابی ملیکہ کہہ رہے ہیں، عقبہ بن عامر سے، اور انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ نے کہا وقع سمیت من عقبہ، عقبہ سے بھی میں نے یہ حدیث سنی ہے، لاکنی لحدیث عبید، لیکن میں عبید کی حدیث کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا عبید، میں نے تزوجت امراتن، ایک عورت سے شادی کی، فجاءتنا امرأۃ سوداء، ایک کالی عورت ہمارے پاس آ گئی۔ اس نے کہا، کالی عورت سے مراد اس معاشرے کی نہیں تھی نا، لونڈی تھی، وہ باہر سے آئی ہوئی تھی، یہ کالی کہنے کا یہ مطلب ہے۔ قد ارضعتکما، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، فاتحت النبی، میں اللہ کے نبی کے پاس ہے، میں نے کہا تزوجت فلانۃ بنت فلان، میں نے فلاں عورت سے جو فلاں کی بیٹی ہے اس سے نکاح کیا ہے۔ فجاءتنا امرأۃ سوداء، کالی عورت ہمارے پاس آئی، اس نے کہا مجھ سے انی قد ارضعتکما، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، وہی کاذبۃ، جب کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، ہاں ہم نے تو آج تک سنا نہیں ہمیں کسی نے دودھ پلایا، لہذا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تو آپ نے اس سے اعراض کیا، کیونکہ وہاں پہ معاشرہ ایسا تھا نا، امکان ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ عورت کو بلاؤ پہلے یہ وہ فلاننگ سارا۔ فاتحت من قبل وجہی، میں آپ کے پاس آیا آپ کے چہرے کی طرف سے، آپ نے منہ پھیر لیا ایسے برا منمناتے ہوئے، میں نے کہا انہا کاذبۃ، آپ نے کہا کیف بہا، کیسے اس کے ساتھ تو زندگی بسر کرے گا، وقت زعم، جب کہ اس عورت کا خیال ہے انہا قد ارضعتکما، جب کہ اس کا خیال ہے کہ ارضعتکما، یہ کہہ لو ٹھیک ہے، کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا، داہا ان کا، اس عورت کو اپنے آپ سے الگ کر کے چھوڑ کے الگ کر دو۔ اور اسماعیل نے اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا، کون سی انگلیاں؟ السبابۃ والوسطیٰ، یہ سبابہ
یہ جو انگوٹھے کے ساتھ والی اور وسطی درمیان والی، یعنی ایسے کر کے نا کہ جیسے دو انگلیوں کو سیپریٹ کرتے ہیں، ایسے آپ نے انگلیاں جوڑ کے ان کو الگ کیا کہ بھائی آپ چھوڑ دو، اشارہ کرتے ہوئے ویسے بھی مطلب بندہ انگلیاں الگ ہو جاتی ہیں کہ یار ایسے الگ ہو جاؤ۔ یا کہ ایوبا، وہ ایوب کی حکایت بیان کر رہے تھے کہ ایوب نے ایسے ہی انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے بتایا تھا۔ اب اس میں نا نمبر 1 پہ حاشیہ لگا رہے ہیں، کیا لگا رہے ہیں دیکھیں ذرا بھئی، تھوڑا سا اپنا ذہن بھی استعمال کر لینا، صرف یہ نہیں کہ کتاب کی دنیا میں جناب آپ کسی نے کوئی بات لکھ دی ہے بس اسی کے اوپر آپ نے توجہ دے دینی ہے، کوئی بات پڑھ لیے بس اس کو ہی مان لو، تھوڑا دماغ بھی استعمال کر لو۔ کہتے ہیں وَهَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ عَلَى الْأَخْذِ بِالِاحْتِياطِ، یہ معمول ہے اکثر کے نزدیک احتیاط کو لینے پہ۔ اِذْ لَيْسَ هُنَا إِلَّا إِخْبَارُ امْرَأَةٍ عَنْ فِعْلِهَا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ، ٹھیک ہے، یا حاکمی، حکم کی مجلس کے غیر میں عورت نے اپنے فعل کے بارے میں خبر دی ہے، ٹھیک ہے، بس زوج مکذب لا، خامد اس کی تکذیب کر رہا ہے، فلا تقبل، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا ایک منٹ، سوری نہیں ٹھیک ہے، اچھا فلا تقبل لأن شہادت المرء علی فعل نفسه غیر مقبول شرعا، کیونکہ آدمی کی گواہی اپنے نفس کے فعل پر یہ غیر مقبول شرعا، یہ شرعی طور پہ قبول نہیں ہے، یعنی بندے کی جو ہے نا وہ بات، وہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو لہذا احتیاط کو لیتے ہوئے کیا کیا، آپ نے عورت کی بات کو لے لیا اور مرد کی بات کو اپنے بارے میں جو وہ گواہی دے رہا تھا اس کو ترک کر دیا۔ اب آگے دیکھیں، وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى فَسَادِ النِّكَاحِ بِمُجَرَّدِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ، اس کو معمول کیا جائے گا کہ نکاح فاسد ہو گیا محض عورتوں کی گواہی دینے سے۔ مالک ابن ابی لیلہ اور ابن شبرمہ نے کہا تثبت الرضا بشہادت امرأتین، رضا ثابت ہوتی ہے دو عورتوں کی گواہی سے، دو عورتیں کہیں گی تو ادروائز نہیں۔ وکیل یہ بھی کہا گیا بشہادت اربع، چار عورتوں کی گواہی سے، چار لوگوں کی گواہی سے۔ ابن عباس نے کہا بشہادت المرضعۃ وعدہ بیمینیہ، اکیلے دودھ پلانے والے کی گواہی اور ساتھ اس کی قسم بھی ہو، اور اسی کے قائل حسن احمد اسحاق۔ حنفیہ نے کہا لا یثبت معلم یشہد بھی رجلانی، دو آدمی گواہی نہ دیں یا پھر ایک آدمی اور دو عورتیں، اس وقت تک یہ رضا ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے بھائی۔ عام اگر کوئی بندہ دودھ پلواتا ہے نا، کوئی بچہ دیتا ہے، پھر تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی، لیکن یہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ بھئی معاشرے میں چیز رائج ہے، کوئی عورت جاتی ہے ایسے دودھ پلا دیتی ہے، ادروائز عام عورتیں دودھ تو نہیں پلاتی، ہمارے معاشرے میں پلاتی ہیں، بتائیں آپ کے گھر میں کوئی عورت آئی ہوئی ہے، فرض کی ہے، آپ کے گھر کی کوئی عورت باہر گئی ہوئی ہے اور وہ دودھ، اب اس کا بچہ ہے دودھ پلاتی ہے، وہ آپ کا بچہ رو رہا ہے، آپ اس کو بولو بھی اس کو دودھ پلا دو، پلائے گی وہ؟ عموماً نہیں پلاتی ہیں وہ، ٹھیک ہے، ہاں جی چلیں، دل کرے ہو لڑ پوے ہو، آپ کے ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ، بکواس نہ کرو، سامان چکو میں آج جاندی پئی ہیں۔ باب ما یحل من النساء وما یحرم، عورتوں میں سے کون سی عورتیں حلال ہیں اور یا کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا سے مراد عورتیں ہی ہیں، عورتوں میں سے کون سی حلال ہیں اور کون سی حرام ہے، اس کا بیان۔ وقول تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، وقولی تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بیان، کون سا قول، آگے وہ بیان کر دیا جس میں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کا تذکرہ ہے، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، الاخر آیتین، کچھ اور بھی ہیں، رضائی کا بھی، ہاں بیوی کی ماں ہے، ایسے رضائی مائیں ہیں، ایسے دوسروں کی بیویاں ہیں، وہ سارے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت الاخر الآیتین الی قولی ان اللہ کان علیما حکیما۔ انس نے کہا والمحصنات من النساء، اور یہ جو آتا ہے نا شادی شدہ عورتیں ہیں، اس سے مراد ہے ذوات الازواج، خامدوں والی، الحرائر جو آزاد ہیں، حرام وہ حرام ہیں،
اب کسی کی بیوی کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے الا یہ کہ اس کا ریلیشن ختم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بڈھی کسے دی جناب بندہ بجا کے لے جائے شام نو وہ پکڑنے جاؤں گا، لو یہ 12 بجے میں نکاح کر لیا سی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب وہ نکاح ختم ہوگا، ختم کرنے کے ایک طریقہ کار ہے، اور اس کچھ عرصے کے بعد پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں، ادروائز نکاح نہیں ہوتا، وہ حرام ہے۔ والمحصنات من النساء ذوات الازواج الحرائر حرام الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جن کے مالک تمہارے دانے ہاتھ میں لونڈیاں کہیں جنگ میں پکڑی گئی ہیں، اگرچہ وہ شادی شدہ ان کے خامد ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ اب آگے ضمن میں کچھ باتیں لکھ دی ہیں کہ لا یرا باسن، ابھی لونڈیاں کہہ دیا نا، لونڈیوں میں سبھی آ گئی، ہر طرح کی لونڈی، یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں، اور ان کا یہ قول یہاں پہ نقل کرنے سے یہ بات عیاں ہو رہی ہے، اگرچہ بہت سے لوگ اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ اب امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یرا باسن، کوئی حرج نہیں سمجھتا، کون؟ یہ نمبر 3 اشاریہ کہاں دے رہے ہیں؟ اچھا، لا یرا باسن، وہ حرج نہیں سمجھتے، دیا راجلو جاری ہے تو وہ کہ آدمی اپنی لونڈی کھینچ لے من عبدی، اپنے غلام سے، مطلب یہ ہے کہ غلام اپنا اور لونڈی بھی ہے، ایک بندے کا اپنا غلام اور لونڈی ہے، اور دونوں آپس میں شادی شدہ ہیں۔ اب بندہ جو ہے نا وہ لونڈی جو ہے وہ اس کی جو بیوی ہے اس کو اپنے ساتھ سلا لے، کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وکالا، اور انہوں نے کہا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ابن عباس نے کہا، اب اس میں نا وہ باب میں حلت حرمت کی بات ہو رہی ہے، کون سی عورتیں حرام ہیں کون سی حلال ہیں، اس سلسلے میں یہ لے کر آ رہے ہیں مختلف اقوال اور مختلف باتیں۔ ابن عباس نے کہا ما زاد علی 4 فهو حرام، جو 4 سے زائد ہیں، جو چیز زائد ہے 4 پر فهو حرام، وہ حرام ہے۔ قومی، جیسا کہ ماں آدمی کی ہے، اس کی بیٹی بہن ہے، جیسا کہ ماں بیٹی بہن سے نہیں نا، ایسے 4 عورتوں کے علاوہ کسی عورت سے اور عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ چلیں، پڑھیں کہ سو گئے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی، ابن عباس سے مروی ہے، عبداللہ بن عباس سے، نسب سے 7 رشتے حرام ہو گئے، جن کا ذکر ابھی اوپر آپ نے پڑھا ہے، وہ اوپر لکھے ہوئے ہیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، ومن السیر سبن، اور جو دمادی ہے، شادیاں، دماد بننا، اس سے بھی 7 رشتے جو ہیں نا وہ حرام ہوتے ہیں۔ اب اس میں نا وہ یہ رضاعت والے بھی یہ ادھر لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ شامل کر کے یہ 7 تک کی تعداد لے کر جا رہے ہیں، ادروائز ادھر 7 تک نہیں یہ تعداد پہنچتی۔ ثم کارا، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی حرمت علیکم امہاتکم، یہ نمبر 4 میں بات لکھی ہوئی ہے۔ وجمع، اب آگے مختلف صورتیں ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر بین ابنت علی و امرات علی، عبداللہ بن جعفر نے حضرت علی کی بیٹی اور حضرت علی کی بیوی کو اکٹھا کیا، ان دونوں سے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے۔ ایک حضرت علی کی بیٹی ہے اور اس کی ماں سے نہیں، حضرت علی کی اور جو بیوی ہیں ان میں سے ایک عورت سے، تو یہ صورت بھی ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ ابن سیرین نے کہا لا باس، اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وقاریہ الحسن عمرتن، حسن بصری نے ایک دفعہ اس کو ناپسند کیا، انہوں نے کہا یار یہ کیا، ایک ماں ہے تو ایک تھی، یہ دونوں کٹھیاں، یہ تو سوتنے بن گئی ہیں۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا لا باس، ابھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ ادھر جو مذہب کے اندر جو ہدایات ہیں بھئی آپ نے اس کو دیکھنا ہے، آپ اپنا دماغ استعمال نہ کریں۔ جو کہہ دیا کہ ان سے نکاح نہیں ہے تو ان کے علاوہ مطلب باقیوں سے نکاح کر سکتے ہو، وہ جو بھی ہو، جو ان سے بھی صورتیں ہوں، انہوں نے اس کے مطابق پھر بات کی۔ وجمع الحسن ابن حسن ابن علی، اور حسن بن علی نے جمع کیا بین ابنت یمن، چچا کی 2 بیٹیوں کو فی لیلۃ، ایک ہی رات میں 2 چچا زاد بہنوں سے شادی کر لی، ٹھیک ہے۔ اور بھائی 2 بھائی ہیں نا، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، تو ہر ایک بیٹی دوسرے کی چچا کی بیٹی ہو گئی نا۔ 2 بندے الف اور بے، الف کی بیٹی ہے اور بے کی بیٹی ہے، ایک بندہ ان دونوں سے نکاح کر لیتا ہے،
تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کی چچا کی بیٹی ہو گئی نا، کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ وقریہ و جابر بن زید للقطیعۃ، اور جابر بن زید نے اس کو ناپسند کیا قطع تعلقی کی وجہ سے، قطع رحم، ان کا اب رشتہ داری جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی جب یہ بیویاں آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں گی، تو یہ صحیح نہیں۔ ولیس فیہ تحریم، اور اس میں حرام قرار دینا نہیں ہے، کہتے ہیں اچھی بات نہ کرو ادروائز جائز ہے، لقولی تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے کہا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، وہ جون سے بھی لوگ ہیں، جون سے بھی عورتیں ہیں، جون سے بھی صورتیں ہیں، اس لیے ہم حرام کی بات نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ابن عباس نے کہا اذا زنا بأخت امرأته، اگر ایک آدمی اپنی بیوی کی بہن، ادھر ادھر کھلا شور آئی جا رہا ہے، بیوی کی بہن کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، لم تحرم علیہ امرأتہ، تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہو جائے گی۔ سالی کے ساتھ ہوتے ہیں نا بعض ہمارے معاشرے میں لوگ غلط قسم کے ہوتے ہیں، ریلیشن بنا لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ اس کی جو بیوی ہے، اب سالی کے ساتھ ریلیشن بنایا تو بیوی سے تعلق ختم ہو گیا، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُرْوَى أَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيَّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ، اچھا یہ اصل میں جو یہاں پہ صورتیں لکھی ہوئی ہیں نا، یہ احکام بیان کیے ہوئے کہ اگر کوئی بندہ ایسے کر لیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کر سکتا ہے بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے حدیث کے اندر۔ اچھا لوگ اس کو، میں نے یہ بات اس لیے ضمن میں کر دی کہ مذہب کے اوپر بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو جی لکھا ہوا ہے کسی بندے نے بھینس کے ساتھ یہ کام کیا تو اس کی یہ سزا ہے، دیکھو ان کی کتابوں میں کیسے لکھا ہوا۔ بھائی یہ نہیں کہ لکھا ہوا کہ جانوروں کے ساتھ آپ کرو، غلط کام کرو، ٹھیک ہے، بلکہ اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ ممکن ہے، اور ہمارے جو معاشرے میں لوگ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں غلط قسم کے، انتہائی گندے قسم کے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بندہ ایسا کر لیتا ہے تو پھر اس کا آگے جو حکم ہے انہوں نے وہ نکال کے وہ بیان کیا ہوا ہے۔ ایسے یہ نیچے باتیں بھی آ رہی ہیں کوئی اس طرح کی، میں نے پہلے بول دیا۔ وَيُرْوَى أَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيَّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ، اور یحییٰ کندی سے، شعبی سے، ابو جعفر سے بیان کرتے اس کے بارے میں، یلعب بِالصَّبِیِّ، جو بچے کے ساتھ کھیلتا ہے، ان ادخلوا فیہ، اگر اس نے اس کے ساتھ غلط کام کر دیا، یعنی لا تبی نیچے لکھا ہوا ہے، فلا یتزوجن امہ، تو وہ ہرگز اس کی ماں سے شادی نہ کرے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں جس کو اب ہم جنس پرست کہتے ہو، ٹھیک ہے، اور مذکروں کا رجحان مذکروں کی طرف ہوتا ہے نا، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ابھی کسی لڑکے کے ساتھ کوئی بندہ غلط کام کر دیتا ہے تو اب اس کی ماں سے نکاح نہ کرے، یہ وہ بات ہے، لیکن وہ آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو بات ہے نا کہ اس کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ، یہ والا جو یحییٰ ہے، وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ، یہ غیر معروف ہے، لم یطاب علیہ، اس کی مطابقت نہیں ہے، تو لہذا اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ ابن عباس سے مروی ہے اذا زنا بہا، اگر ایک آدمی اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، کس کے ساتھ؟ ساس کے ساتھ، ای بام امراتی لا تحرم علی امراتو، تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط کام کرو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو آپ کی ماں جیسی ہے، آپ کی ماں ہے، دوسری ماں ہے، اب آپ غلط کام کرو۔ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے غلط کام کیا، اب آیا اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا یا کہ نہیں، یہ والی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ابن عباس حرمه، اور ابو نصر سے وہ عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور ابو نصر یہ معروف نہیں ہے، بسماعی، معروف نہیں ہے کہ انہوں نے بسماعی عن ابن عباس نے عبداللہ بن عباس سے یہ بات سنی ہے، یعنی ان کا سماع عبداللہ بن عباس سے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ورویہ عن عمران بن حسین وجابر بن زید والحسن وبعض اہل العراق، اور اس سنہ سے عمران بن حسین سے، جابر بن زید سے، حسن بصری سے، اور بعض اہل عراق سے مروی ہے کہ تحرم علیہ، وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ نے کہا لا تحرم علیہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہ حرام نہیں ہوگی حتی یلتزق بالارض، یہاں تک کہ وہ اس کو زمین کے ساتھ ملائے، یعنی تجامع، یعنی اس کے ساتھ جمع کیا جائے، یعنی بیوی کے پاس اس کے پاس جائے تو پھر ہے، ادروائز نہیں۔ وجوزہ ابن المسیب وعروۃ والزہری، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے،
کہ بھئی اگر کسی نے ایسے عورت کے ساتھ غلط کام کیا ہے تو اس کی جو بیٹی اس کی بیوی ہے وہ اس کی بیوی رہے گی، وہ حرام نہیں ہوگی اس پہ۔ زہری نے کہا، علی نے کہا، حضرت علی نے کہا لا تحرم، وہ حرام نہیں ہوگی، بہذا مرسل، اور یہ مرسل ہے۔ اب یہ باب قائم کیا تھا، باب ما یحل من النساء وما یحرم، عورتوں میں سے کون سی حلال کون سی حرام ہے۔ تو ضمن میں کچھ جو ہے نا انوکھی صورتیں ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ سالی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، یا اپنی ساس کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ کسی لڑکے کے ساتھ جو عورت کا بیٹا ہے، تو اس کا کوئی اثر ہوگا یا کہ نہیں۔ تو چونکہ اس کو بھی ڈسکس کیا گیا، بعض لوگوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں کہ بھی ایسا کرنے سے جناب رشتہ ٹوٹ جائے گا، رشتہ ختم ہو جائے گا، رشتہ ہوگا نہیں، تو امام بخاری یہاں پہ صورتیں لے کر آ گئے ہیں۔ چلیں، ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام آپ معاشرے میں شروع کر دیں یا یہ جائز ہیں، یہ بندہ کر سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَرَبَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری لفظی ترجمہ گودوں میں ہیں، یعنی تمہاری نگرانی میں ہیں، تمہاری کفالت میں ہیں، تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ جن کے ساتھ تم الگ ہوئے ہو، یعنی ان کی وہ بیٹیاں ہیں۔ عورت سے نکاح کیا، بیٹی ساتھ لے کر آگے آ جاتی ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ابن عباس نے کہا یہاں پہ آتا ہے دخلتم بہن، تو الدخول والمسیس واللماس والجماع، ان سب سے مراد جماع ہوتا ہے، تم جن پر داخل ہوئے ہو، تم نے جن کو چھوا ہو، تو یہ کنایہ شنایہ کر کے نا اصل یہ مراد ہے۔ ومن کالا، اور اس کا بیان جس نے کہا ہوا کہ بنات والا دیا، اس کی اولاد کی جو بیٹیاں ہیں ہن بناتو، وہ بھی اسی کی بیٹیاں ہی ہیں۔ فی تحریم، حرمت میں، بیوی کی بیٹی سے بندہ نہیں نا نکاح کر سکتا۔ آیا اس کی بیٹی سے کر سکتا ہے؟ کہتے نہیں، دونوں کا حکم سیم ٹو سیم ہے۔ لقول نبی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ام حبیبہ سے کہا لا تارزن، یا لا تارزن علیہ بناتکن، اپنی بیٹیاں مجھ پر، ولا اخواتکن، اپنی بہنیں مجھ پر پیش نہ کرو۔ وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ، ایسے ہی بیٹوں کی اولاد کی جو بیویاں ہیں، پوتوں کی، ہن حلائل الابناء، وہ بھی بیٹوں کی بیویاں ہی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بیٹے کی بیوی سے تو بندہ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اگر پوتا ہے اس کے ساتھ، کہتے نہیں وہ بھی حرام ہے۔ وَالْتُسَمَّ ربیبہ، آیا ایک لڑکی کو ربیبہ کہا جائے گا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آ گیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ، اگرچہ وہ پرورش میں، گود میں نہ ہو، لفظی ترجمہ گود ہے لیکن مراد پرورش کفالت میں۔ اب ایک عورت ہے، اس سے نکاح ہو گیا، اس کی بیٹی ساتھ نہیں آتی ہے، وہ کہیں اور ہے، اس کو بھیج دیا گیا، وہ جناب اپنے ماں باپ کے گھر میں، اس کو چھوڑ آتی ہے نانکیاں کے پاس، چھوڑ آتے ہیں نا، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں بچوں کو نانکیوں کے پاس چھوڑ دیتی ہیں۔ آیا اس سے کیا کہتے ہیں نکاح ہو جائے گا؟ کیونکہ قرآن مجید میں ربائب اللاتی فی حجورکم، ٹھیک ہے، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس سے بھی نہیں ہونا، کیونکہ یہ جو ہے نا فی حجورکم من نسائکم، یہ قید اتفاقی ہے، کیونکہ عموماً عورتوں کے ساتھ لڑکیاں آ جاتی ہیں، تو اس لیے وہ ساتھ کیا دیا، تو تمہاری وہ پروردہ پالی ہوئی بیٹیاں جو کہ تمہاری گودوں میں ہیں، تمہاری پرورش میں ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لڑکیاں جو عورت کی وہ پیچھے کہیں رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَإِن لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ وَدَفَعَ النَّبِيُّ رَبِيبَةً لَهُ، آپ نے اللہ کے نبی نے اپنی ربیبہ اِلیٰ مَنْ، اس کو دے دی آپ نے، اِلیٰ مَنْ، اس کو یکفلُهُ، جو اس کی کفالت کرتا تھا، وَسَمَّى النَّبِيُّ ابْنَتَهُ، اور اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے بیٹے کو بھی ابن ہی کہا۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے نا بھائی، یہ نہیں صرف انہیں تک یہ بات محدود ہے، بلکہ جب اولاد کی بات ہے تو اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہ وہ سارے اسی کے اندر آ گئے ہیں۔ جب آپ ماں کی بات کرتے ہو تو ماں کی ماں، آگے اس کی ماں، وہ سارے اسی کے اندر آ رہے ہیں۔ چلیں
میں نے کہا اللہ کے نبی کہ آپ کو ابو سفیان کی بیٹی میں رغبت ہے؟ آپ نے کہا فافعلوا ماذا، میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا تن کیوں، آپ نکاح کریں گے؟ آپ نے کہا تو حبینہ، کیا تجھے پسند ہے؟ میں نے کہا لست اللہ کا بھی مخلی، میں اکیلی تو نہیں ہوں آپ کی بیوی، وہ حب من شارہ کا نہیں کا، ابھی صبح حدیث آپ نے پڑھی ہے پہلے پیریڈ میں، پیچھے والے میں سب سے زیادہ محبوب جو میرے ساتھ شریک ہوں آپ میں، وہ میری بہن ہے۔ آپ نے کہا انا لا تحل لی، وہ میرے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا بالغنی انک تخطب الدرہ تھا بنت ابی سلمہ، ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے آپ نے کہا کہ پیغام بھیج رہے ہیں۔ آپ نے کہا ابنہ تھا ام سلمہ کی بیٹی ہے؟ میں نے کہا نام۔ آپ نے کہا لو لم تکن ربیبتی، اگر وہ میری ربیبہ بھی نہ ہوتی، حالانکہ وہ کہیں اور تھی، ٹھیک ہے، ما حلت لی، وہ میرے لیے حلال نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ ارزات نے و اباہا شعیبۃ، مجھے اور ابو شعیبہ کو مجھے اور اس کے باپ کو شعیبہ نے دودھ پلایا، و اباہا شعیبۃ، وہ میں حاشیہ ادھر دیکھ رہا تھا، فلا تارزن علیہ، یا فلا تارزن یا فلا تارزن فلا تارزن علیہ بناتکن ولا خواتکن، اپنی بیٹیاں بہنیں مجھ پر پیش نہ کرو۔ لیث نے کہا حدثنا ہشام درۃ بنت ام سلمہ۔ چلیں یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، سوائے اس کے جو کوئی گزر گیا، ماضی کی بات چھوڑو، مستقبل میں دو بہنوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ابن شہاب ان عروۃ ابن زبیر اخبر ان زینب ابنۃ ابی سلمہ اخبرت ان ام حبیبہ قالت قلت یا رسول اللہ، ان کا وہی حدیث ابھی جو آپ نے پڑھی ہے، اختی بنت ابی سفیان قالا وتحبین قالت نعم لست لک بمخلیۃ وابو من شارکنی فی خیر نودی فقال النبی ان ذلک لا یحل لی، قلت یا رسول اللہ فواللہ انا لنتحدث انک تريد ان تنکح درۃ بنت ابی سلمہ قالت بنت ام سلمہ قلت نعم قال فواللہ لو لم تکن فی حجری ما حلت لی انها لابنۃ اخی من الرضاعۃ ارضعتنی وابا سلمۃ شعیبۃ فلا ترزن علی بناتکن ولا خواتکن۔ چلیں عورت سے اس کی پھوپھی پر نکاح نہیں کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ پھوپھی بھتیجی یا پھر خالہ بھانڈی کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ ابھی کچھ صورتیں آ گئی ہیں نا قرآن مجید کے اندر آ گئی ہیں، کچھ نہیں آئیں، کچھ احادیث کے اندر آ گئی ہیں نا، تو ان کی بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف پیچھے جو باب قائم کر دیا اور اس میں قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دے دیا، آپ انہی آیات کو دیکھیں گے، آپ نے ان کو بھی ساتھ ملانا ہے، قرآن کے ساتھ آپ نے احادیث کو بھی لینا ہے۔ اگر آپ احادیث نہیں ملاتے تو پھر قرآن مجید کی جو پکچر ہے وہ عجیب سی ہوگی۔ بہت سی چیزوں، اکثر چیزوں کے اجمالات ہیں، اجمالاً ان کو بیان کیا گیا، کھول کے حدیث میں تفصیلات ہیں، تو کوئی بندہ اس کی کوئی تفصیل بنائے گا، کوئی اس کی تو مذہب کی جو حیت ہے، جو شکل ہے، جو صورت ہے، وہ چینج ہو جائے گی۔ چلیں جابر سے سنا شابی نے، انہوں نے کہا نہا رسول اللہ کے نبی نے منع کیا ان تنکح المرأۃ علی عمتها او خالتها، عورت کا نکاح اس کی پھوپھی یا خالہ پہ کیا جائے۔ ظاہر بات ہے پھوپھی پہ کیا جائے گا تو بھتیجی ہوتی ہے نا، خالہ کے ساتھ بھانجی ہوتی ہے، اور بھائی کی بہن چچا کی بہن کیا ہوتی ہے؟ پھوپھی ہو گئی۔ باپ کی بہن، چچا کی بہن، باپ کی بہن، ماں کی بہن کون ہو گئی؟ خالہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ انلا رضیان ابی ہریرہ ان رسول اللہ قال لا یجمع بین المرأۃ وعمتها ولا بین المرأۃ وخالتها، عورت کو اور اس کی پھوپھی کو، عورت کو اور اس کی خالہ کو، یعنی پھوپھی بھتیجی کو، خالہ بھانجی کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ چلیں ہاں جی، قبیصہ بن زبیب نے مجھے بیان کیا، انہوں نے سنا ابو ہریرہ سے، وہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے منع کیا ان تنکح المرأۃ علی عمتها والمرأۃ علی خالتها، وہ باہر لکھا ہوا ہے، یا والمرأۃ وخالتها، نکاح کیا جائے عورت سے اس کی پھوپھی پہ، اور عورت اس کی خالہ سے نکاح کیا جائے، خالہ پر نکاح کیا جائے۔ فنرا، ہم سمجھتے ہیں خالۃ ابیہ، باپ کی جو خالہ ہوتی ہے، بتلک المنزلہ، وہ بھی اسی مرتبے میں ہے، اپنی خالہ سے بندہ نہیں نکاح کر سکتا، یہ تو ٹھیک ہے، آیا باپ کی خالہ سے نکاح کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں وہ نہیں، اسی سے بھی نہیں۔ لأن عروۃ حدثنی عن عائشہ قالت
کیونکہ عروہ نے مجھے حضرت عائشہ سے بیان کیا، حضرت عائشہ نے کہا حرموا من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، رضاعت سے حرام قرار دے دو، حرام کر دو ما اس کو یحرم جو حرام ہوتا ہے من النسب نسب سے۔ چلیں شغار کا بیان، شغار جس کو بٹا سٹا ہم کہتے ہیں نا، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے تم اپنی بہن مجھے دے دو، میں اپنی بہن آپ کو دے دیتا ہوں، یا اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں اپنی بیٹی آپ کو دے دیتا ہوں، کوئی مار شار نہیں، کچھ نہیں، کہتا ٹھیک ہے، انہوں پھڑا دیتا انہوں، ٹھیک ہے، تو جناب ادھر سے پکڑ لیا اس کا ہاتھ، گھر لے گئے۔ یہ اس سے منع کیا آپ نے، یہ ٹھیک نہیں ہے، مہر مقرر ہونا چاہیے، وہ ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں بٹا سٹا جب اس کو ہم بول دیتے ہیں بٹا سٹا، جب ایک بندہ کسی گھر میں رشتہ دے رہا ہوتا ہے، لے بھی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، اس کے اوپر پابندی تو نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں لڑکی کا مسئلہ بنا تو وہ جناب اس کے مقابلے میں دوسرے گھر میں بھی مسئلہ خام خواہ بناتے ہیں، ہاں ان نے ساڑی کڑی نو کٹیا، لہٰذا اج ہمارے گھر میں جو ہے وہ بھی شام نو پھانڈ کھائے گی، وہ فون کر دیتی ہے آج 4 چاٹاں ماریاں نے، یا ٹھیک ہے جی 8 چاٹاں اج نو شام نو مار دینیاں نسی، ٹھیک ہے، اب وہی سے 8 یہ فون کر دیتی ہے مجھے جناب کٹیا جی 8 چاٹاں ماریاں نے، وہ کیا ٹھیک ہے 16 مکے نو اگلے دن سویرے پہن گے، ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ مقابلے بازی جو ہوتی ہے نا وہ لڑکیوں کے اوپر نکل رہی ہوتی ہے دونوں کی، بس زیادہ مسئلہ دونوں کی لڑائی آپس میں کروا دو، تم کشتی کروا دو، دونوں بندیاں نو کچھے پوا کے نا پلوانا والے جی ٹی روڈ تے، تاکہ رگڑاں بھی کھان تے پتہ چلے۔ ابھی وہ عورتوں کو مار مار کے جناب اپنی وہ مردانگی، وہ ادھر سے اس کو مار رہا ہے، وہ ادھر سے اس کو مار رہا ہے، واہ۔ اس لیے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ادھر بھی وٹا سٹا اپنا کرو، یہ والی صورتیں جن رشتہ ایک گھر میں لو دو نا، ادروائز مسئلہ بن جائے گا۔ سمجھدار ہوں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر بیوقوف تو پھر آپ نہ کریں۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ نہا عن الشغار، آپ کے کبھی آپ نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں معاشرے میں، یہ وٹے سٹے میں کوٹ چوٹ پیندی پوندی، یا سنا ہوا آپ نے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ اللہ کے نبی نے شغار سے منع کیا، اور شغار یہ ان یزوج الرجل ابنتہ، کہ آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرے، اللہ نے شرط پہ کہ یزوجہ الاخر ابنتہ، دوسرا بندہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرے گا، لیس بینہما صداق، اور درمیان میں کوئی مہر نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی مہر نہیں ہوگا۔ چلیں باب حل للمرأۃ ان تہب نفسها لأحد، کیا عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا آپ ہبہ کر دے کسی کو؟ اب یہ باب قائم کیا نا، نیچے اللہ کے نبی کے پاس عورت آئی ہے، اس نے، اب اس میں واضح طور پہ کوئی لکھتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہمارے معاشرے میں کیسے ہوگا، ٹھیک ہے بھئی ہمارے معاشرے میں عورت کوئی کسی بندے نو اپنا آپ کی میں گفٹ کرے گی، اس کے اوپر واضح لکھ دو نا صورت یہ صورتیں ہیں، اگر کوئی گفٹ کرنا چاہتی ہے یا کوئی بندہ گفٹ کرنا چاہتا ہے اپنے آپ نو عورت نو، تو وہ کیسے کرے گا؟ یہ کوئی واضح بات نہیں لکھی، میں ویسے بھی کنفیوز ہوں اس کو پڑھ کے۔ ٹھیک ہے، اب میں پہلے ادھر یہ حدیث مشہور ہے یہ نیچے والی، یہ پہلے حدیث پڑھ لیں، میں پھر یہ اس کو نا پڑھ دیتا ہوں، یہ حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کانت خولۃ بنت حکیم من اللاتی وہبن انفسہن للنبی، خولہ بنت حکیم ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے اپنا آپ اللہ کے نبی کے لیے ہبہ کیا۔ عائشہ نے کہا ما تستحی المرأۃ، تو کیا عورت کو شرم نہیں آتی ان تہب نفسہا للرجل، کہ وہ اپنا آپ آدمی کو ہبہ کر دیتی ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے نا، اللہ کے نبی کی مثال ہی ملتی ہے، آپ نے کہیں اور کوئی مثال پڑھی ہے؟ فلاں صحابی تھا، اس کو فلاں صحابیہ نے اپنا آپ گفٹ کر دیا جی، کیوں بھی کبھی پڑھی ہے؟ نہیں۔ فلما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، ترجی من تشاء منہن، ان میں سے آپ جس کو چاہیں مؤخر کر دیں، میں نے کہا یا رسول اللہ ما ارا ربک، میں نہیں سمجھتی آپ کے رب کو الا یسارع فی ہواک، مگر وہ جلدی کرتا ہے آپ کی خواہش کے بارے میں، جو چیز آپ کو پسند ہے نا اللہ تعالیٰ بھی اسی کے مطابق احکام نازل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ نمبر 7 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حل للمرأۃ ان تہب نفسہا لأحد من الرجال علی ان ینکحا من غیر ذکر صداق او مع ذکر، اجاز الحنفیہ، حنفیہ نے جائز قرار دیا، لیکن قالوا، لیکن انہوں نے کہا یجب مہر المثل، مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ قالوا ولا یقالوا
الانعقاد وبلفظ الہبۃ خاص به بدلیل خالصۃ لك لأننا نقول الاختصاص والخصوص في سقوط المار. اچھا یہ اور ہی بات ہے بھئی نکاح منعقد ہوگا یا کہ نہیں ہوگا، یہ وہ فلانڈنگ. بھئی نکاح تو بندہ ایجاب و قبول سے نکاح ہو جاتا ہے نا، ایجاب و قبول سے. ٹھیک ہے، ولی کہہ دیتا ہے بھئی میں کیا کہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، کہتا ٹھیک ہے تو یہ نکاح ہو گیا. وہ تو برکت کے لیے ہم خطبہ پڑھتے ہیں، ادروائز یہ نہیں ہے کہ مولانا خطبہ پڑھیں گے تو پھر ہی نکاح ہونا، ادروائز نکاح نہیں ہونا. سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی. نہیں تو چیک کریں اصحاب رسول کتنے لوگوں کے جناب نکاح پر اللہ کے نبی نے خطبہ پڑھا تھا. یہ آپ نے چیک کرنا ہے، آپ نے چیک کر کے مجھے بتانا ہے. جو ظاہر صورت ہے نا کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات لکھا ہوا ضمن میں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ خاص ہے. ایک عورت اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، عورت آپ کو اپنا آپ ہبہ کرتی ہے. بھئی وہ تو آ گیا نا. باپ کیا ہم کرتے ہیں حل للمرأۃ ان تہب نفسها لأحد. اگر پیغمبر کے ساتھ خاص ہے تو پھر کوئی اشارہ بھی دینا چاہیے. چلے میرا خیال ٹائم آپ کو اوپر ہو گیا، یہ اتنے کافی ہے. کل کو ہم نا آگے یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. چلیں.